الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے حقوق الجار یعنی ہمسایوں کے حقوق میں۔ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں ان میں یہ جو ہمسایوں والا ایشو ہے، ہمسایوں کے ساتھ برتاؤ والا، یہ بھی بدقسمتی سے ہم اس کو بھول چکے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس میں تلقین ہے۔ وہ کثیر تعداد کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور جن لوگوں کو پتہ بھی ہے وہ بھی اس طریقے سے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی ہوئی ہے اس بارے میں، اس طرح وہ حق ادا نہیں ہو رہا۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، بہت معروف حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وارث نہ بنا دیں۔ ناظرین، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حساب لگا لیں کہ ہمسایوں کا جو ایشو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا سینسیٹیو ایشو ہے۔ کیوں کہ ہمسائے کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے اور ہمسائے کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے تھے کہ مجھے گمان ہونے لگا، میں یہ سوچنے لگا کہ ہمسائے کو کہیں وراثت میں حق نہ دے دیں، ہمسائے کو کہیں وارث نہ بنا دیں۔ آج بدقسمتی سے ہم ہمسایوں کے حقوق بہت زیادہ پامال کر رہے ہیں، الٹا ان کے ساتھ دشمنیاں لگائی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو نفلی روزے رکھتی ہے اور رات کا قیام بھی کرتی ہے، یعنی اپنے فرائض کے بعد وہ نفلی عبادات بھی بہت کرتی ہے، لیکن اس کا سلوک ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ حدیث کے بارے میں غور کریں کہ وہ عورت عبادات کرتی تھی، اپنی عبادات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ نفلی عبادات بھی کرتی تھی، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، تو دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 دفعہ فرمایا۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، 3 دفعہ فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ہمسائے 3 طرح کے ہیں اور ان کے حقوق بھی 3 طرح کے ہیں۔ اگر آپ کا ہمسایہ آپ کا قرابت دار ہے یعنی رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں، جو حقوق ہیں وہ۔ دوسرا جو قرابت داروں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہ حقوق۔ تیسرا ہمسائے کا حق جو ہے، یعنی رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ 3 طرح کے حق ہیں۔ رشتہ داری کا حق، اسلام میں جو حق اللہ نے دیا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر، اور ہمسائے کا حق۔ اور اگر اجنبی یا رشتہ دار نہیں ہے ہمسایہ تو اس کے 2 حق ہیں، ایک جو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، حقوق ہیں، اور دوسرا جو ہمسائے کے حقوق ہیں۔ اور تیسرا اگر کوئی غیر مسلم، کوئی کافر،
کوئی کرسچن، کوئی ہندو، کوئی یہودی آپ کا ہمسایہ ہے تو اس کا ایک حق ہے، یعنی جو ہمسائے کا حق ہے، جو ہمسائے کے حقوق ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو رشتہ دار ہمسائے ہوتے ہیں ان سے ہم نے زیادہ مقابلہ لگایا ہوتا ہے، ان کو ہم زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو میجارٹی اکثریت سے ان کی زندگی کو زیادہ مشکل اور اجیرن بنایا ہوتا ہے۔ جو اجنبی ہمسایہ ہوتا ہے یا غیر رشتہ دار ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر تھوڑا بہت ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن خاص کر بدقسمتی سے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے زیادہ مقابلے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب کے روح سے، اللہ کی قانون کے روح سے رشتہ دار جو ہمسایہ ہے وہ زیادہ حقدار، اس کے زیادہ حقوق ہیں، وہ زیادہ حقدار ہے ہمارے اچھے سلوک کا، اچھے برتاؤ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے۔ ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارے سوشل ایشو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو امت کو مساجد میں، مدارس میں، محفلوں میں زیادہ سے زیادہ ان جیسے ایشو جو ہیں وہ بتائے جائیں کہ ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ سارے، اور ان میں یہ جو رشتہ داری والا اور یہ جو خاص کر ہمسایوں والا جو ایشو ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی تلقین کریں، اس کی تعلیم دیں اپنے لوگوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ ہمسائے کی وجہ سے آدمی جنت یا جہنم میں جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے کے یا غضب کا اللہ تعالیٰ ہم پر ہو، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، جب آپ کوئی چیز باہر سے لے کر آئیں، اگر ہمسائے ان کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کے لیے بھی کچھ لے آئیں، یا جو آپ چیز لائیں ان میں سے ان بچوں کو بھی دیں یا ہمسائے کو بھی دیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو خدا را اگر آپ بازار سے کوئی ایسی چیز لاتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا، تو اگر آپ اس میں سے اس کو حصہ نہیں دے سکتے تو وہ چھپا کر لائیں، تاکہ وہ جو ہمسایہ وہ اس کے بچوں یا ہمسائے کے ذہن میں یا اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں اس چیز سے محروم ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ ابو ذر جب شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اس میں سے ہمسائے کو بھی کچھ دو حصہ۔ یعنی کہ اگر آپ گھر میں کوئی چیز ایسی بناتے ہیں، کوئی اسپیشل ڈش یا اسپیشل چیز بناتے ہیں تو اس میں سے ہمسائے کو ضرور حصہ دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول میرے 2 ہمسائے ہیں، میں کس کو تحفے میں چیز بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس ہمسائے سے آپ پہلے سلوک کریں یا برتاؤ کریں جس کا گھر، جس کا دروازہ آپ کے زیادہ قریب ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں ایسے ہوتا ہے کہ دور کے ہمسائے سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں لیکن جو ساتھ ہوتا ہے اس سے خراب ہی ہوتے ہیں اکثریت میں، اکثر، لیکن وہ جو ساتھ والا ہے وہ زیادہ حقدار ہے ہمارے اچھے برتاؤ کا، حسن سلوک کا۔ کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم دور والے ہمسائے سے مل کر کہیں ایسے کام یا ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے ساتھ والے ہمسائے کو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو اذیت پہنچانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ فرمایا گیا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کرنے والی، ان کا بہت زیادہ اجر ہے، اور ان کو نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح دین سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں صحیح کتاب و سنت کے مطابق گزریں۔ یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔